اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سن 2 ہجری ہے۔ مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے۔ مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں ہمتاً مصروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے پہلے لشکر پر طائرانہ نگاہ ڈال رہے ہیں کہ اچانک ایک 13 سالہ لڑکا جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت اور خودداری کی نقوش نمایاں ہیں، ہاتھ میں اپنے قد سے بھی لمبی تلوار پکڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ میں آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت اور شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی، اس کے دل کو خوش کیا اور کم عمری کی بنا پر اسے واپس لوٹا دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا غم و اندوہ کی تصویر بنا واپس لوٹا، کیونکہ وہ پہلے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نوار بنت مالک غم و اندوہ سے نڈھال لوٹی، کیونکہ اس کے دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ داد شجاعت پائے، اور یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس غزوہ میں شرکت کرتا، لیکن جب اس انصاری بچے نے اپنی نوعمری کی بنا پر میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب حاصل کرنے میں اپنی ناکامی دیکھی تو اس کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ آیا، جس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق علم اور قرآن مجید کے حفظ سے تھا۔ جب اس نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور یہ طریقہ آزمانے کے لیے مستعد و چوکس ہو گئی۔ والدہ محترمہ نے اپنی قوم کے چیدہ افراد سے اپنے لخت جگر کی رائے اور انداز فکر کا تذکرہ کیا تو وہ اسے اپنے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بیٹے زید بن ثابت کو قرآن مجید کی 17 سورتیں زبانی یاد ہیں، اور یہ اس طرح درست پڑھتا ہے جس طرح آپ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی۔ علاوہ ازیں یہ بہت ذہین ہے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ ان خوبیوں کی بنا پر وہ آپ کے قرب اور آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہونہار لڑکے زید بن ثابت سے کچھ صورتیں سنی اور الفاظ کی عمدہ درستگی اور ادائیگی اور خندہ پیشانی شیریں کلامی سے آپ متاثر ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر قرآنی کلمات اس طرح چمکتے تھے جس طرح آسمان پر تارے۔ اس کی تلاوت اپنے اندر بے پناہ جاذبیت رکھتی تھی۔ تلاوت کا ٹھہراؤ اس کے تر و تازہ حافظے، حسن فہم و فراست پر دلالت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہونہار بڑھتے میں خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ کو زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف محبت بھرے انداز میں دیکھا اور ارشاد فرمایا: اے زید، میرے لیے یہود کی زبان عبرانی لکھنا بھی سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حاضر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فوراً عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی اور تھوڑے عرصے میں اس زبان میں مہارت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی طرف کوئی پیغام لکھ کر بھیجنا چاہتے تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تحریر کرتے، اور جب وہ کوئی خط بھیجتے تو یہ آپ کو پڑھ کر سناتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبرانی کی طرح سریانی زبان بھی سیکھ لی، اور یہ نوجوان زید بن ثابت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان بن گئے، اور اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید کی متانت، دیانت، امانت اور معاملہ فہمی پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہیں خدائی پیغام ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کیا۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تو حضرت زید کو بلاتے اور اسے لکھنے کا حکم دیتے تو وہ اسے لکھ دیتے۔ حضرت زید بن ثابت وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآنی تعلیمات حاصل کرتے، اور اس طرح دن بدن ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تازہ ترین دینی احکامات سنتے، ان کے اسباب نزول معلوم کرتے جن سے ان کے دل میں انوار ہدایت سے چمک پیدا ہوتی اور ان کی عقل اسرار شریعت سے منور ہونے لگتی، یہاں تک کہ یہ نوجوان قرآن مجید کا ماہر اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مرجع اول بنا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا فرض سونپا گیا ان میں یہ سر فہرست تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں جن صحابہ نے قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو جمع کیا ان میں بھی ان کی حیثیت نمایاں تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے جس کی تمنا کی جائے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مجد و شرف ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی کو دلی تمنا ہو؟ قرآن مجید کی برکت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ایسے کٹھن مراحل میں صحیح سمت اختیار کرنے کے راستے روشن ہو جاتے جبکہ بڑے بڑے عقل مند حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب خلافت میں اختلاف پیدا ہوا، مہاجرین نے کہا کہ خلافت کا حق ہمارا ہے، اور انصار میں سے چند ایک نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، اور بعض انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ ہم میں سے اور ایک مہاجرین میں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی علاقے میں مہاجرین میں سے اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اس کے تعاون کے لیے ایک انصاری کو ساتھ ملایا کرتے تھے۔ قریب تھا کہ یہ فتنہ سنگین صورت اختیار کرتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن میں ملبوس ان کے سامنے تھے۔ ابھی آپ کے جسد اطہر کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے نازک ترین موقع پر ضروری تھا کہ قرآن مجید کی برکت سے کوئی ایسی اچھوتی، حیرت انگیز اور محتاط بات سامنے آئے جس سے یہ فتنہ دب جائے۔ یہ بات حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ بھی مہاجر ہوگا۔ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار و مددگار تھے، اسی طرح ان کے خلیفہ کے بھی انصار و مددگار ہوں گے۔ پھر اپنا ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا، بیعت کی اور فرمایا، یہ تمہارے خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی برکت اور طویل زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے مینارہ نور اور ان کے ہادی و مرشد بن گئے۔ خلفائے اعظام مشکل ترین مسائل کا حل کرنے میں ان سے مشورہ لیتے، عوام الناس فقہی مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے، خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ان سے زیادہ ماہر اور کوئی نہ تھا۔ فتح دمشق کے موقع پر خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جابیہ نامی بستی میں مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں جو تم سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، جو تم میں سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور جس کسی کو مال چاہیے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین ذی وقار میں سے علم حاصل کرنے والوں نے حضرت زید بن ثابت کی صحیح معنوں میں قدر پہچانی اور علمی مرتبہ اور فضل و شرف کی بنا پر ان کی تعظیم بجا لائے۔ وہ حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کرو کہ علم کا بحر بے کنار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی تعظیماً سواری کی لگام پکڑے کھڑا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، گھوڑے کی لگام چھوڑ دیجیے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں اس طرح اپنے علماء کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اپنا ہاتھ تو دکھلائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف کیا تو انہوں نے اسے پکڑ کر چوم لیا اور فرمایا، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے رب کو پیارے ہوئے تو مسلمان زار و قطار روئے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ تو یہ تھے ہمارے معزز اور پیارے صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ جو ترجمان رسول رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔